السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ محبت اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ شیخ طریقت حضرت الحاج الشاہ صوفی محمد ابو بکر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس کے خوبصورت موقع پر فیوز و برکات حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حاضری قبول فرمائے اور بزرگوں اور خاص طور سے صاحب عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، ایک نہایت خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جلسے میں اور اس کی اس خوبصورت تقریب میں خطاب کرنے کے لیے ادارہ شریعہ کے صدر قاضی محب گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد امجد رضا صاحب امجد وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بعد نماز ظہر ان کا ایک خوبصورت بیان اور خوبصورت خطاب ہوگا۔ ان کا خطاب عالمانہ وقار کے ساتھ ہوتا ہے اور قوم کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کی ضرورت کیا ہے اور خانقاہ اور عرس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی کے ارد گرد ان کی تقریر ہوگی۔ آپ حضرات ان کا خطاب اور خطاب نایاب ضرور سنیں۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ وقت بہت کم ہے، 12:45 میں شیڈول کے مطابق اذان ہوگی، پھر نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ 10-15 منٹ وقت بچا ہوا ہے، بس چند باتیں آپ سماعت کر لیں۔ خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے اور خانقاہوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہلی خانقاہ کعبہ شریف اور سب سے پہلے مرشد، سب سے پہلے پیر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور سب سے پہلے مرید حضرت ابو بکر صدیق۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا جو مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا، فرمایا تو وہ یہی تھا کہ اس گھر کو رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، پاک صاف رہنے والوں کے لیے آباد۔ تو خانقاہ کا مقصد طہارت، طہارت نفس، تقدیس خیال، ذکر و فکر، بندہ اور خدا کے درمیان مادیت کی وجہ سے جو دوری ہو جاتی ہے اس رشتے کو بحال کرنا خانقاہ کا اولین مقصد۔ خانقاہ ہے کیا؟ بندوں کو خدا سے جوڑا۔ اس لیے مرید کا مطلب صوفیہ نے لکھا
مرید کا مطلب مرید الی المرشد نہیں ہے، مرید الی الشیخ نہیں ہے، مرید کا مطلب ہے مرید الی اللہ۔ یعنی کوئی پیر اپنے کو مرید کرتا ہے تو وہ پیر اس مرید کو اپنا مرید نہیں بناتا ہے، اللہ کا مرید بناتا ہے۔ میرے ذریعہ سے تم اللہ کے چاہنے والا، تو جو پیر کسی مرید کو اپنے تک پہنچاتا ہے وہ پیر بھگوان ہے۔ جو پیر اپنے حوالے سے اپنے مریدوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے، حقیقت وہی پیر ہوتا ہے۔ حضرات، تو پیر کا یہ فکر آخرت، نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، اس لیے خانقاہوں میں جیب نہیں دیکھی جاتی ہے۔ خانقاہ میں کہ کون سا مرید کتنا موٹا ہے مال کے اعتبار سے نہیں، خانقاہوں میں جو مرشد سب سے پہلے دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی دل کے اعتبار سے۔ آپ کو یاد ہوگا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کریم کے ساتھ جب مارہرہ پہنچے مرید ہونے کے لیے تو جاتے ہی آپ کے شیخ نے مرید بھی کیا اور خلافت کی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ خانقاہ برکاتیہ کے راہ و رسم کے خلاف ہے، یہاں تو مرید کرنے کے بعد ایک زمانے تک ریاضت و مجاہدہ سے گزارا جاتا ہے، تب جا کے خلافت دی جاتی ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب نے کون سی بات تھی کہ آتے ہی آپ نے ان کو مرید بھی کیا اور خلافت بھی دی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پیر نے جو جواب دیا تھا، کہا تھا کہ اور لوگ میلا کچیلا دل لے کے آتے ہیں، تو میلے کچیلے دل کی صفائی کے لیے انہیں ریاضتوں اور مجاہدوں سے گزارا جاتا ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب صاف ستھرا دل لے کر آئے تھے، بس نسبت کی ضرورت تھی، مرید ہوتے ہی نسبت مل گئی، اس لیے خلافت میں نے دے دی ہے۔ تو خانقاہوں میں جیب نہیں، شیخ مرید کا دل دیکھتا ہے کہ دل کے اعتبار سے ہی آگے جس پوزیشن کا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی دوا اور اس کا علاج کیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ بغیر کسی مبالغہ کے میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ حضرت محبوب الاسفیاء حضرت شاہ محمد ابو بکر صاحب کی خانقاہ اور ان کے بعد مولانا ابو نصر صاحب نے اپنی خانقاہ کا جو معیار رکھا ہے اور اب تک وہ معیار چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آنے والوں کی جیب پر نہیں، آنے والوں کے دل اور روح میں۔ اسی سال کے اوائل مجھے کلکتہ جانا ہوا اور ساتھ ساتھ محب گرامی حضرت مولانا ابو نصر صاحب بھی ساتھ میں تھے، ایک شادی میں شرکت کرنی تھی، تو دن کا جو وقفہ تھا اس وقفے میں ہم نے کہا کہ چلیں آپ کی خانقاہ بھی ہو لیتے ہیں، اور ان کو وہاں جانا بھی تھا۔ ان کے ساتھ 2 یا 3 مرتبہ میں نے وہاں کی خانقاہ میں، کلکتے والی خانقاہ میں حاضری۔ اللہ کا فضل ہے کہ خانقاہوں کی جو مراسم ہیں بزرگوں کے ہمیشہ ہیں، اور جن مراسم خانقاہی کو دیکھ کر لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، بہت حد تک ہم نے اس کی جھلک وہاں دیکھی۔ مریدوں کے آداب یہ نہیں ہے کہ اب پیر صاحب ہیں، اب کوئی مولانا صاحب آ گئے تو اب جو ہے پیر صاحب ہیں، جانے والے خانقاہ میں مولانا پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ خود صاحب خانقاہ کو بھی دیکھا اور خود ان کے مریدوں اور منتسبین کو بھی دیکھا کہ جو بھی عالم اس خانقاہ میں جاتا ہے، جس طرح وہ اپنے شیخ کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح اس خانقاہ میں جانے والے علماء کی بھی کرتے ہیں۔ یہاں تو نذرانہ وصول کرنے کے چکر میں شیخ صاحب بڑے بڑے علماء کو
دروازے پہ کھڑے کیے رہتے ہیں جیسے کشتولے گدائی لے کر وہ بھیک مانگنے کے لیے ان کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ بات میں نے وہاں نہیں دیکھی جس طرح اس خانقاہ کے پروردہ مریدین اپنے شیخ کی عزت کرتے ہیں اس سے کم وہاں جانے والے علماء کی الحمدللہ. پھر آداب خانقاہی مہمانوں کے ساتھ جو طور طریقے ہونے چاہیے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اس خانقاہ میں دیکھا. اور پھر حضرت شاہ محمد ابو بکر صاحب نے اپنے مریدوں کو اور اپنے معتقدین و منتسبین کو جن آداب خانقاہی سے روشناس کرایا تھا اور جن آداب خانقاہی کا خونگر بنایا تھا آج تک انہوں نے اپنے پیر کی دی ہوئی امانت کو برقرار رکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی امانت کو مولانا ابو نصر صاحب بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. ایک بات اور یہاں پر چونکہ بات غیر مربوط ہوگی وقت کم ہے اس لیے باضابطہ مربوط انداز میں کسی عنوان پر تو خطاب نہیں. دوسری بات ہے کہ اگر یہ موقع اس کا ہے اور تقریب عرس کی ہے لیکن اس تقریب عرس اور اس عرس کے ساتھ ایک بڑا جو کام ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ مدرسہ فیضان حسین کے جو اہل علم صوفیہ ہوتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں مگر کبھی اپنے مدرسہ پر خانقاہ کو غالب نہیں ہوتے. حضور حافظ ملت بہت بڑے پیر صاحب تھے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین اور منتسبین پوری دنیا میں اور بالخصوص بر صغیر میں پھیلے ہوئے تھے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی اتنے بڑے ادارے الجامعۃ الاشرفیہ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خانقاہ کے نام پر ایک روم بھی تیار کیا. ہمارے مفتی محمود صاحب شمشی تشریف فرما ہے جانتے وہیں کے فارغ ہے مولانا ابو نصر صاحب کے دوستوں میں سے ہے. ایک روم بھی ایک کمرہ بھی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشرفیہ کے اندر خانقاہ کے نام پر نہیں رکھے. یعنی وہ لوگوں کو متعارف اپنی خانقاہ سے نہیں کراتے تھے, لوگوں کو اپنے سے جوڑتے تھے, اپنے لیے نہیں, خانقاہ کے لیے نہیں. اشرف کیا آؤ میرے پاس مرید ہو, آؤ میری خانقاہ میں, مگر سن لو میری خانقاہ کوئی عزیزیہ خانقاہ تلاش کرو گے تو عزیزیہ خانقاہ اشرفیہ میں نہیں ملے گی. ہاں میری خانقاہ وہی ہے جس کو دنیا اشرفیہ انہوں نے الگ سے خانقاہ نہیں بنائی ہے, اپنے مدرسہ ہی کو اپنی خانقاہ دیا. میرے بھائیوں فیضان حسین بھی یہاں بھی کوئی الگ خانقاہ نہیں ہے, فیضان حسین بھی حضرت ہی کی خانقاہ ہے, یہ مدرسہ بھی ہے اور مدرسہ کی صورت میں حضرت کی خانقاہ. تو علم کا فیض بھی یہاں سے ملتا ہے اور عمل کا جوت بھی یہاں سے جگایا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے. اگر آپ ایک طرف طریقت کی تعلیم لیتے ہیں دوسری طرف شریعت کی تعلیم کے لیے بھی ایک لمبا خوبصورت ادارہ کل رکھا ہے, اور طریقت وہی کامیاب ہے جو علم شریعت کی روشنی. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ طریقت اور شریعت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک 4 چکا گاڑی کے لیے 2 لائٹ. رات میں گاڑی چلے, رات میں 4 چکا چلے تو صحیح طور پر چلنے کے لیے گاڑی کے دونوں لائٹوں کا صحیح ہونا ضروری. ان میں سے اگر ایک لائٹ بھی گڑبڑا جائے گی تو جگہ بجگہ یہ دھوکہ ہو سکتا, اندیشہ رہے گا کہ نہ جانے یہ گاڑی کہاں گڈھے میں چلی جائے, کہاں خطرے کا شکار ہو جائے. تو صحیح طور پر گاڑی کو چلنے کے لیے اور رات میں جتنے علاقے کا روشن ہونا گاڑی چلنے کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گاڑی کی دونوں لائٹیں صحیح ہوں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا
ایک مرد مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے گاڑی میں دونوں لائٹوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ مومن کی زندگی میں شریعت بھی ہو طریقت بھی ہو، کیونکہ اگر طریقت بے شریعت ہو تو جگہ جگہ خطرہ رہتا ہے، کہاں آپ کی ایمان کی گاڑی، کہاں آپ کے عمل کی گاڑی خطروں کا شکار ہو جائے۔ اس لیے طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کی روشنی، علم کی روشنی بھی ضروری ہے، تاکہ اگر طریقت کہیں لڑکھڑائے تو شریعت آپ کی رہنمائی کرتی نظر آئے، اور کہیں علم کی وجہ سے بخار چڑھ جائے تو طریقت کی تعلیمات آپ کے کبر و نخوت کے کیڑوں کو مار دیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبوب الاسفیاء۔ حضرات گرامی اور برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے خانقاہوں کا رخ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی زندگی میں علم کا چراغ تو روشن تھا، مگر اس سے آگے علم سے جو روشنی، اس روشنی سے جس کو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ طریقت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو وقت علماء ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کسی گدڑی پوش اور شیخ کے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ ہمارے پاس اللہ نے علم شریعت کی روشنی میں، علم شریعت کے نام پر جو روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی سے ہم دنیا کو فیض دے سکے، تو طریقت کا راستہ اختیار کیا۔ مولانا مظفر بلخی حدیث پڑھاتے تھے مدینہ شریف، اتنے بڑے عالم تھے، دل کا اطمینان نہیں مل رہا تھا، تو تلاش کرتے 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 وہ بہار شریف آئے۔ کہاں آئے؟ بہار شریف آئے، تاکہ حضرت اتنے دن سے علم کی مشاغلی کر رہا ہو اور علم کے زلفے پر ہم کو سوار رہا ہو، مگر مرد مومن کو جو سکون ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، اس لیے آپ کے پاس علاج کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے توجہ فرمائی تو دیکھا کہ آدمی تو بڑا کام تھا، سیمرغ ہے سیمرغ، اگر علاج کر دیا جائے تو یہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کا پتہ بتائے گا۔ بیماری یہ تھی کہ یہ بادشاہ زادے تھے، شہزادے تھے، بادشاہ کے بیٹے بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے۔ علم اور شہزادگی دونوں کے ملاپ نے ان میں تھوڑا سا انا پیدا کیا کر دیا تھا؟ انا غرور پیدا کر دیا تھا کہ اس بیماری کا علاج ہو جائے تو مولانا بڑے کام کے ہوں گے، تو فرمایا خانقاہ میں جھاڑو لگا۔ تو علم کی وجہ سے غرور آتا ہے۔ علماء نے فرمایا العلم حجاب اکبر، علم بہت بڑا حجاب ہوتا ہے۔ تو اگر علم کی وجہ سے اللہ کی معرفت کے حصول کے راستے میں اگر کوئی حجاب آتا ہے، اسی حجاب کو ہٹانے کا کام علم تصوف کرتا ہے، علم لہذا اگر علم نے غرور پیدا کیا ہے تو صوفیوں کا کہ دروازے کا رخ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی صوفی مغرور ہو چکا ہے تو صوفی نہیں ہوگا۔ اگر صوفی ہوگا دعوی تصوف رکھ کر اگر کسی پھیر میں لگا ہے کہ ہاتھ ہی میرا چومے وہی میرا معتقد ہوگا، پیر ہی چومے، تو بھائیو وہ فقیر ہو سکتا ہے، صوفی نہیں۔ فقیر کا مطلب فقیر دنیا ہو سکتا ہے، فقیر خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ صوفی بھی ہو اور تواضع بھی نہ ہو، پیر بھی ہو، انکساری بھی نہ ہو، صوفی بھی ہو اور تکبر بھی ہو، تو متضادین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ صوفی ہے تو مغرور نہ ہوگا اور مغرور ہے تو صوفی نہیں۔ حضرت مفتی علی رضا مصباحی گرامی اور برادران اسلام، تو خانقاہ دلوں کی دنیا سنوارنے کا نام، خانقاہ روح میں بالغی پیدا کرنے کا نام ہے، خانقاہ بگڑے انسانیت کو راہ پر لگانے کا کام کرتی ہے، خانقاہ اصلاح معاشرہ کا کام کرتی ہے، خانقاہ لوگوں کے دل کی دھڑکنوں میں یا لوگوں کے دلوں میں جو گندگیاں ہوتی ہیں ان گندگیوں کی صفائی کا کام کرتی ہے۔ خانقاہ ضرورت ہے ہماری، اگر خانقاہ حقیقت میں آج خانقاہ بن جائے تو ہمارے یہاں بہت سی برائیوں کا خاتمہ الحمدللہ اور انشاءاللہ خانقاہوں کے ذریعہ سے ہوگا۔ مگر اقبال کو معلوم تھا